ہوگا۔ مسلک کا معنی کیا ہے؟ عقیدہ پلس مسئلہ، اسے مسلک کہتے ہیں۔ عقائد اور مسائل دونوں کو ملائیں، اس کا نام مسلک ہے۔ اور منہج کا معنی ہمارے اکابر کا مزاج کیا ہے۔ ہم اپنے اکابر کے عقائد اور نظریات بھی لیتے ہیں، اپنے اکابر کا مزاج بھی لیتے ہیں۔ اس لیے ہم نے مسلک کو بھی تھامنا ہے، اپنے اکابر کو مزاج کو بھی تھامنا ہے۔ مزاج کے مطابق کام کریں گے، اللہ کی وہ مدد آئے گی جو ہمارے اکابر کے ساتھ تھی۔ اگر مسلک کو کام کریں گے لیکن اکابر کے منہج کا خیال نہیں کریں گے تو پھر وہ مدد نہیں آئے گی جو اکابرین کے طرز پر آتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اکابر علماء اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے مسلک کو بھی تھامنے کی توفیق دے، اللہ منہج کو بھی تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ادارت النعمان کی غرض مولانا نے آپ کے سامنے بیان فرما دی ہے۔ ہمارا مقصد مسلک کا تحفظ اور مسلک کی اشاعت ہے۔ میں نے اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا ہے اور یہ اضافہ کرنا بہت ضروری تھا۔ ہم مسلک کی بات بھی کرتے ہیں اور منہج کی بات بھی کرتے ہیں۔ ابھی مولانا نے جو آپ کے سامنے اعلان کیا کہ بعض ساتھی بیعت کے خواہش مند ہیں، ہمیں اس پہ خوشی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں کوئی ایک بھی تحریک چلانے والا ایسا نہیں تھا کہ جو شریعت کو سمجھتا ہو اور طریقت سے دور رہتا ہو۔ ہماری آج موجودہ جتنی تحریکات موجود ہیں، بشمول جمعیت علماء اسلام، بشمول تبلیغی جماعت، بشمول وفاق المدارس العربیہ پاکستان، کوئی ایک تحریک ایسی نہیں ہے کہ جس کی قیادت کا تعلق کسی خانقاہ کے ساتھ نہ ہو۔ خانقاہ کے ساتھ تعلق نہ ہو، پھر آدمی دین کا کام کرے، اس کے پاس علم بھی خوب ہو۔ اس کی مثال اس طاقتور گھوڑے کی ہے کہ جس کی لگام کسی کوچوان کے ہاتھ میں نہ ہو۔ اگر طاقتور گھوڑا ہو وہ خود بھی ٹوٹے گا، اپنی سواریاں بھی توڑے گا، اپنے تانگے کو بھی کسی کھمبے کے ساتھ مارے گا۔ لیکن طاقتور گھوڑا اگر وہ تانگے کے آگے ہو اور مضبوط کوچوان موجود ہو، وہ طاقتور گھوڑے کو سنبھال لیتا ہے۔ جہاں علم کا زور چاہیے، زبان کی طاقت چاہیے، بیان کرنے کے لیے دل اور گردہ چاہیے، وہاں پہ کسی شیخ کے ہاتھ میں لگام بھی چاہیے۔ اس لیے بحمد اللہ تعالی عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کا کوئی ایک ذمہ دار، کوئی ایک مناظر، کوئی ایک استاذ آپ کو ہرگز نہیں ملے گا جس کا تعلق خانقاہ کے مشائخ کے ساتھ نہ ہو۔ ہم اپنا کام کرتے ہیں لیکن خانقاہ کے مشائخ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے اکابرین کے ساتھ مل کے دین کی خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے مسلک بھی سمجھنا ہے، ہم نے منہج بھی سمجھنا ہے۔ میں نے اس کے لیے آپ کی خدمت میں 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ایک آیت کا تعلق عقائد سے ہے، دوسری آیت کا تعلق مسائل سے ہے، کیونکہ ہمارے ادارے کی بنیاد یہ ہے۔ مسلک جس کا ترجمہ میں نے کیا عقائد اور مسائل، میں نے ایک آیت عقیدے پہ پیش کی ہے، ایک آیت مسئلے پہ پیش کی ہے تاکہ ہمارے دماغ میں بات بیٹھ جائے۔ عقائد کی بنیاد کیا ہے اور مسائل کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے حضرت آدم پہلے نبی جن سے خدا نے نبوت کا اعلان کروایا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جن سے خدا نے اعلان نبوت فرمایا ہے، حضور آخری نبی ہے۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے اب قیامت تک کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا، حضور آخری نبی ہے۔ تو جب ہمارے نبی آخری نبی ہے، اللہ کے نبی نبی بھی ہیں اور پھر پورے عالم کے نبی ہیں۔ صرف نبی نہیں ہے بلکہ پورے عالم کے نبی ہے۔ اللہ کے نبی نبی پورے عالم کے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے پورے عالم کا سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ حضور پورے عالم کا نبی ہے، خود دین لے کے پورے عالم کی چپے نہیں گئے۔ حضور پورے عالم کے نبی ہیں، براہ راست پورے عالم کو اللہ کی نبی نے خطاب تو کیا ہے لیکن ہر ایک کو پڑھایا نہیں ہے، ہر ایک جگہ پہ خود جا کے دین پہنچایا نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے جب نبی پوری دنیا کے نبی ہیں تو حضور خود دنیا میں نہیں گئے تو دنیا میں کون گیا ہے؟ اللہ کے نبی جب پورے عالم کے نبی ہیں، پورے عالم پہ خود نہیں گئے، نبی نے کس کو بھیجا ہے؟ اس کے لیے میں صرف ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا
دیا ہے میرے نبی کا یہ پہلا اور آخری حج ہے، یہ پہلا بھی ہے آخری بھی ہے۔ اس حج کے موقع پہ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا اور اپنے صحابہ کرام سے، اپنے شاگردوں سے پوچھا، جو دین خدا نے مجھے دیا وہ دین میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے۔ اصحاب پیغمبر نے عرض کیا، اللہ کے نبی صرف آپ نے پہنچایا نہیں ہے، آپ نے پہنچانے کا حق ادا فرما دیا ہے۔ حضور پاک فرمانے لگے، فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، پھر میں نے دین تمہیں دیا ہے، تمہیں شاہد کہتے ہیں، جو یہاں نہیں انہیں غائب کہتے ہیں، تو میں نے دین تمہیں دیا ہے، آگے تم نے انہیں دینا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہے اگر دین دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، نمبر ایک عقائد ہے اور نمبر دو مسائل ہے، تو ہمارے نبی نے عقائد بھی اپنے صحابہ کو دیے ہیں، ہمارے نبی نے مسائل بھی اپنے صحابہ کو دیے ہیں۔ صحابی نے نبوت سے عقائد بھی لیے، آگے امت کو دیے ہیں، صحابہ نے نبی سے مسائل بھی لیے، آگے امت کو دیے ہیں۔ میرے نبی مکہ میں ہے، میرے نبی مدینہ میں ہے، لیکن نبوت کے صحابہ مکہ سے بھی نکل پڑے ہیں، میرے نبی کے صحابہ مدینہ سے بھی نکل پڑے ہیں۔ نبی عالم کے نبی تھے، پورے عالم میں خود نہیں گئے ہیں، لیکن نبوت کی جماعت صحابہ جو تیار کرتا ہے وہ پوری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، حضور اکرم پہ نبوت خدا نے ختم کی ہے، پوری دنیا میں دین کا کام خدا نبی سے لیتا ہے، نبی کے جانے کے بعد نبی کے صحابی سے لیتا ہے۔ جب نبی خدا کا کام کرے اسے نمائندہ خدا کہتے ہیں، صحابی نبی کا کام کرے اسے نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ خدا نے نبوت کے بعد اصحاب پیغمبر کو نبی کا وارث براہ راست بنایا ہے۔ تو عجیب بات یہ ہے، حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ تک جتنے انبیاء بھیجے ہیں ان انبیاء کی تعداد پہ غور کریں، 1,24,000 بنتی ہے۔ ان انبیاء کے بعد جو خدا نے نبی کو صحابہ دیے ہیں ان کی تعداد بھی 1,24,000 بنتی ہے۔ کبھی آپ نے اس نقطے پہ غور کیا ہے، انبیاء بھی 1,24,000 ہے اور ہمارے نبی کے صحابہ بھی 1,24,000 ہے۔ وجہ یہ ہے اللہ نے میرے مصطفیٰ کو بتا دیا ہے، اے میرے نبی دین براہ راست میں جنہیں دوں انہیں نبی کہتے ہیں، جنہیں نبی براہ راست دین دے انہیں صحابی کہتے ہیں، جو میری طرف سے دین لے کر جائے اسے نمائندہ خدا کہتے ہیں، جو نبی کی طرف سے دین لے کر جائے اسے نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میں نے تجھ پہ نبوت ختم کر دی ہے، اب آگے دین کو لے کر چلے، وہ تیرے نمائندے ہوں گے۔ میرے پیغمبر جو نبی ہے وہ نمائندہ خدا ہے، وہ جو صحابی ہے یہ نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ انبیاء کی تعداد بھی 1,24,000 ہے، میرے نبی کے صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ خدا نے بتا دیا، میرے مصطفیٰ یہ اعزاز تیرا ہے کہ جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں۔